آپ کو لاہور لیے چلتے ہیں جہاں پر ڈاکٹر فاروق سدا اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ لیکن اب جنہیں فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ نہیں کر رہے۔ ہم نے تو فیصلہ کر لیا، اب بھی اگر ہمیں یہ محسوس ہو کہ قومی دھارے میں آنے سے ہمیں روکا جا رہا ہے، ہماری جائز سیاسی اسپیس ہمیں نہیں دی جا رہی ہے، تو آج ہم لاہور میں بھی یہاں کے جو عمائدین ہیں ان سے ہماری ملاقات ہوئی، کارکنوں سے، ایم کیو ایم کے کارکنوں سے، ہم نے یہی بات کی ہے، اور ہمارے دفاتر ہمیں واپس ملنے چاہیے جو جائز ہیں، قانونی ہیں، لیکن وہ سیل ہیں، ہمیں اب ملنے چاہیے۔ ہم 7 ماہ سے میرے گھر پر پی آئی بی میں بیٹھے ہوئے ہیں، 2 سوا 2 مکان سے، 180 گز کے مکان سے ہم یہ اتنی بڑی چوتھی بڑی جماعت چلا رہے ہیں۔ ہمارا حق ہے کہ ہمیں ہمارے دفاتر واپس کیے جائیں۔ نمبر 1، ہمارے جو لاپتہ ساتھی ہیں وہ بازیاب ہونے چاہیے، جیسا کہ بیچ میں وہ بازیاب ہوتے رہے ہیں۔ بلا جواز چھاپے گرفتاریوں کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ یہ فیصلے کسی اور کو کرنے، یہ ہمیں نہیں کرنے، حکومت کو یہ فیصلے کرنے ہیں۔ جو مقتدر حلقے ہیں انہیں یہ فیصلے کرنے ہیں، تو انہیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے، ورنہ دیکھیں یہ جو مائنس لندن والی بات ہوئی ہے، پھر ایسا لگے گا کہ اب بھی اگر یہ فیصلے نہیں ہوں گے تو یہ محسوس ہوگا کہ اب مائنس لندن نہیں بلکہ مائنس ایم کیو ایم والی کوئی بات ہو رہی ہے، یا مائنس ایم کیو ایم کے کسی فارمولے پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں، سیاسی جماعتیں عوام کی امانت ہوتی ہیں، عوام کی پراپرٹی عوام کی ملکیت ہوتی ہے، ان کی پسندیدہ اور مقبول سیاسی جماعت سے انہیں محروم نہیں کیا جانا چاہیے۔ جماعت کے منتخب نمائندوں کو ہر سطح پر انہیں ان کے حصے کا اختیار بھی ملنا چاہیے، وسائل بھی ملنے چاہیے، انہیں سیاسی سرگرمیوں کی کھلی آزادی ہونی چاہیے، اور انہیں عوام کی خدمت کا موقع دیا جانا چاہیے۔ 7 ماہ تک ہم نے 22 اگست کو مسترد کر کے ایک 23 اگست کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے، اور ہم نے 80% سے زیادہ اپنی تنظیم کو بچا کر یکجا کر لیا، اور ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں بھی اگلے الیکشن کی تیاری کرنی ہے۔ ہم آج لاہور آئے ہیں، اپنے ساتھیوں سے بھی ہم نے ملاقات کی ہے، اور انشاءاللہ اپریل کے تیسرے ہفتے میں ہم پھر آئیں گے، اور لاہور میں بھی ہماری اور پنجاب میں بھی ہماری تنظیم تیار ہے، ہم اس کا اعلان کریں گے۔ ہم ایک منٹ ہم اپنے کارکنوں کا بہت جلد، امید ہے اپریل ہی میں، ہم ایک پنجاب کے کارکنوں کا کنونشن بھی یہاں بلا رہے ہیں، اور اپنی تنظیم سازی کر رہے ہیں، تنظیم کا اعلان کر رہے ہیں، اپنے سیاسی پروگرام کو اگلے انتخابات کی تیاری کے لیے عوام میں لے کے جا رہے ہیں۔ تو مجھے آپ سب کی طرف سے ایک مرتبہ پھر جی آیا نو کا خیر مقدم ملنا چاہیے۔ میں آپ کی طرف سے یہ سمجھوں، میں ایک بات اپنی کر لوں، پھر آپ بالکل کر لیجئے گا۔ لیکن 2 باتیں بہت اہم ہیں، وہ مجھے کرنی ہے۔ میں نے کہا ہمیں ہماری سیاسی سپیس ملنی چاہیے۔ جتنا فارمولہ قدرتی طور پر، حادثاتی طور پر، از خود ہی مائنس لندن ہو گیا، اب اس سے آگے جو ہے وہ کوئی ایسی خواہش نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایسا دباؤ اصولاً نہیں ہونا چاہیے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہوں گے، اور میں آپ کے سوال کے جواب دوں گا، کھل کر دوں گا انشاءاللہ، آپ کو مایوس نہیں کروں گا میں انشاءاللہ۔ اور ویسے بھی اب پاناما لیگ کا فیصلہ آنے والا ہے، تو ہم نے کہا کہ بھائی پاناما لیگ کے فیصلے سے پہلے لاہور کا دورہ کر لو، ہے، ورنہ لوگ کہیں گے کہ بھائی پاناما لیگ کے بعد تو سبھی آ رہے ہیں لاہور۔ تو ہم نے کہا کہ ہم پہلے ہی آ جاتے ہیں، تو اس لیے ہم پہلے آ گئے۔
اچھا اب دو باتیں مجھے آخری یہ کرنی میرے بھائی کہ گزشتہ 35-36 سالوں میں ہم نے ری ایکشن کی پالیٹکس کی، یا ہماری اس میں کوتاہی غلطی اپنی جگہ، حالات کا جبر اپنی جگہ، لیکن آج میں اہلیان پنجاب کو یہ یقین دلاتا ہوں، ان کے سامنے یہ عہد کرتا ہوں کہ اگر ہم 23 اگست کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو ہم مکمل طور پر ری ایکشن کی، جو انتہائی ری ایکشن ہوتا ہے اس کی سیاست کو بھی ہم خیر بات کہہ چکے ہیں، اسے بھی ہم مسترد کر چکے ہیں۔ ہم پرو ایکشن یا پرو ایکٹیو پالیٹکس کو ہم جاری کرنا چاہتے ہیں اور خود ایشوز کریٹ کریں گے، عوامی مسائل کو خود اٹھائیں گے، ان کے لیے عوام کو متحرک کریں گے، عوام کو موبلائز کریں گے۔ اور ہم نے سب سے پہلے مردم شماری پر پٹیشن دی ہے کہ کراچی حیدرآباد سکھر کی آبادی کو کم کر کے دکھایا جا رہا ہے اور دیہی آبادی کو بڑھا چڑھا کر دکھایا جا رہا ہے، اور اس مصنوعی اضافے کا فائدہ ایک عام سندھی نوجوان کو نہیں، ایک کسان ہاری کو نہیں، ایک سندھی بہن کو نہیں، بلکہ صرف وڈیروں اور جاگیرداروں کو پہنچ رہا ہے۔ میں مختصراً بات کر رہا ہوں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ تو ایک تو ہم نے پٹیشن دی ہے، ہمیں امید ہے سپریم کورٹ ہمارے ساتھ انصاف کرے گی، کیونکہ سپریم کورٹ کے کہنے سے ہی مردم شماری ہو رہی ہے۔ ہم نے سپریم کورٹ میں یہ سوال بھی رکھا ہے کہ یہ جو دیہی علاقوں میں اتنی 400% بلاکس میں اضافہ ہوا، شہری علاقوں میں 100% اور دیہی علاقوں میں 400%، یہ ممکن نہیں ہے سائنسی اعتبار سے، حیاتیاتی اعتبار سے، کسی اعتبار سے۔ اربنائزیشن شہروں میں ہوتی ہے، اربنائزیشن رورل ایریا میں نہیں ہوتی۔ پہلی بات ہے، آپ تھوڑا سا ادھر ہو جائیں۔ دوسری بات، یعنی ایک ہمارا مسئلہ، دوسرا کوٹا سسٹم ختم ہو گیا، آج بھی حکومت سندھ روزگار، تعلیم اداروں میں داخلے اور ترقیاتی فنڈز اسی کوٹا سسٹم پر دے رہی ہے، اور اس میں بھی 2.5 لاکھ نوکریاں سندھ میں دی گئی۔ سندھ کے شہری علاقوں کو 30,000 نوکریاں بھی اس میں سے نہیں ملی ہیں، چلیں 50,000 بھی نہیں ملی ہیں، ان 50,000 میں سے بھی آدھی نوکریاں جعلی ڈومیسائل والوں کو دی گئی ہیں۔ یہ وہاں کے حساس معاملات ہیں۔ پورے پاکستان میں ہی اور پنجاب، سندھ، بلوچستان میں خاص طور پر بلدیاتی ادارے بے اثر ہیں، بے اختیار ہیں، بے وسیلہ ہیں۔ مقامی اور بلدیاتی جمہوریت ہی پاکستان کا مستقبل ہے، پاکستان کے استحکام کی ضمانت ہے۔ اگر بلدیاتی اداروں کو اختیار نہ دیا گیا، میئر اور ان کی کونسلوں کو وسائل نہ دیے گئے، تو پھر اس سے جمہوریت کمزور ہوگی، اس سے پاکستان کمزور ہوگا۔ اس بات کو، اس کی اہمیت ہم کوٹا سسٹم، روزگار میں ناانصافی ہوئی ہے شہری علاقوں کے ساتھ، اسے بھی ہم عدالت میں لے جا رہے ہیں۔ ہم بہت ساری پٹیشنز عدالت میں لے جا رہے ہیں۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا جو 36 سالوں میں ایم کیو ایم نے ری ایکشن کی پالیٹکس کی، لیکن تحریری طور پر، دستاویزی صورت میں، پٹیشن کی صورت میں، قانون سازی کی صورت میں، بل کی صورت میں، یہ سارے مسائل انشاءاللہ قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، سینٹ میں ہم مردم شماری کی پٹیشن دی ہے، روزگار جو ناانصافی ہوئی اس کی پٹیشن بھی دیں گے، بلدیاتی اختیارات آرٹیکل 140A کے تحت اس کی پٹیشن بھی ہم لے جا رہے ہیں عدالتوں میں۔ سندھ کے شہری علاقوں کا ایک مقدمہ ہم پرامن سیاسی جد و جہد سے لڑ رہے ہیں، لیکن ایک ایسا طبقہ، میرے ان جملوں پر غور کیجئے، کہ جس کا احساس محرومی احساس بیگانگی میں بدل گیا ہے، جس کا احساس عدم تحفظ آسمان سے بات کر رہا ہے، اور 22 اگست کے بعد وہ طبقہ ڈاکٹر فاروق ستار اور ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، تو پاکستان مرد آباد کہنے والوں کو ہم نے بھی مسترد کیا، پوری قوم نے بھی کیا، لیکن اگر اب بھی پاکستان زندہ باد کہنے والوں کو
सीने से नहीं लगाया जाएगा, उनके बुनियादी मसाइल हल नहीं किए जाएंगे, तो हमने ये बीड़ा उठाया, जिम्मेदारी उठाई कि हम रिएक्शन की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, लेकिन मैं इसकी गारंटी आने वाले वक्तों में नहीं दे सकता अगर हमारी बात को संजीदगी से ना लिया गया, हमें हमारी सियासी स्पेस ना दी गई, हमें कौमी धारे में काम करने की इजाजत ना दी गई, तो फिर मैं ये समझता हूं कि आइंदा मैं ये गारंटी नहीं दे सकूंगा। इसलिए मुझे मेरा ये सियासी हक, मेरे मसाइल सिंध के शहरी इलाकों के, पाकिस्तान के आम आवाम के, इन्हें हल करने में, पंजाब के मजलूमों के, पंजाब के आवाम के, इन्हें हल करने में मुझे तमाम जो सियासी सरगर्मियों की आज़ादी होनी चाहिए। मेरे जो 22 अगस्त के केस की तलवार है, जिसमें 1600 नामालूम अफराद हैं, पता नहीं किसको कब गिरफ्तार किया जाएगा, वो 1600 नहीं, 16 लाख, 1,60,00,000 वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो हम 22 अगस्त से अपने आप को अलग कर चुके हैं, हम लंदन से कतई ताल्लुक कर चुके हैं। हमने आज CPNE वालों से बात करते हुए भी मैं इस बात को दोहराऊंगा कि अल्ताफ हुसैन साहब ने फिर 22 अगस्त की है। 23 अगस्त एक बार होनी थी, हो गई है, उसे ज़ाया ना करें, लेकिन 22 अगस्त रोज़ होगी, बार बार होगी। अब मौसूफ ने नरेंद्र मोदी को दावत दी है। मैं अल्ताफ हुसैन साहब के इस बयान की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, इंतहाई नाकाबिल कबूल, नाकाबिल फ़हम और नाकाबिल बर्दाश्त। मैं सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। डॉक्टर फारूक सत्तार इस वक्त लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।